الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ ہجر کی 9ویں آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں پہلے تفسیر کے 2 قسط آ چکے ہیں. آج یہ تیسرا بیان ہے اسی آیت کے سلسلے میں. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، وہ ہے حفاظت قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک یقیناً ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی، انسانوں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ڈالی گئی تھی، امت کے اوپر، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کر لو. لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، اور تورات والے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ تورات وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مضامین اس میں وہ نہیں ہے. اور پھر کتاب تو ایک ہی ہے، انجیل، لیکن آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں کتنی انجیلیں ہیں. لوقا کی انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے، اور مرقس کی انجیل الگ ہے. وہ خود حیران ہے کہ اگر ایک ہی کتاب ہے تو یہ 4 کیسی ہیں، اور ایک کے مضامین دوسرے سے نہیں ملتے اور دوسرے کے مضامین تیسرے سے نہیں ملتے ہیں. وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ قرآن پاک اٹھا لیں اور پوری آیتیں مل رہی ہیں، کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی قرآن پاک میں کوئی صورت 30 آیات کی ہو اور دوسرے قرآن میں دیکھا ہوں 25 ہی آیتیں ہیں، یا چوتھے قرآن پاک کو اٹھا لیا اس میں دیکھا تو 35 آیتیں ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ حفاظت ہے. اور حفاظت کا سب سے پہلا جو ذریعہ تھا وہ حفظ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ تھے. جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا شروع میں آپ اس کو دہراتے تھے تو اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کو دہرانے کی یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک سنائیں گے تو اور آپ کو از خود وہ سارا مضمون یاد رہے گا. اس کی تفصیل آ گئی، اس لیے آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن پاک آپ کے سینے مبارک میں محفوظ رہے، اور جب آپ اس کی تلاوت کریں گے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی تلاوت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. اس کی تفصیل آ گئی. پھر ثم ان علینا بیانہ، قرآن پاک میں جو مضامین ہے ان کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ کو اس سلسلے میں جبریل سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی حفاظت تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ تھے، اور ایسا قوت حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا
فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے اہل عرب کا یہی حال تھا کہ قوت حافظ ان کے بڑے مضبوط تھے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک جتنا نازل ہوتا رہا اور صحابہ کرام اس کو یاد کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے شخص کو ہمارے حوالے کر دیتے، کسی بھی انصاری کے حوالے کر دیتے کہ آپ اس کو قرآن پاک سکھاؤ۔ تو مسجد نبوی میں صفہ بھی بنا ہوا تھا، تو اب یہ استاد جن کو پڑھا رہا ہے اس کو پڑھا رہا ہے، جیسے وہ تعلیم ہوتی ہے بعض جگہ تبلیغ والے وہ گول بناتے ہیں اور ایک پڑھ رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، اس طرح فرماتے ہیں مسجد نبوی میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا شور ہوتا تھا۔ تو بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں کو پست کر لو، اپنی آوازوں کو۔ معلوم ہوا کہ جس طرح سے وہ بچے کلاس میں قرآن پاک یاد کرتے ہیں نا، وہاں ایک شور ہوتا ہے، یاد کر رہا ہے کوئی، یہ یاد کر رہا ہے، یہ یاد کر رہا ہے، تو اس طرح سے یہ صحابہ کرام قرآن پاک یاد کرتے تھے اور زبانی ان کو سنایا جاتا تھا تو اور وہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو اور سب کی تمنا یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک یاد کر لوں۔ آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ حافظ ہونا چاہیے، اور ادھر سے وہ اسکول بھی جاتا ہے، ادھر سے مکتب میں وہ حفظ کرتا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو آفیسر ہیں اور وہ ہیں یہ ہیں ڈاکٹر صاحبان، انجینئر صاحبان، ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی حافظ بھی بن جائے اور باقی تعلیم بھی پڑھ لے۔ تو جب ہم لوگوں کو اتنا شوق ہے تو صحابہ کرام کو کتنا شوق ہوگا۔ تو اس وقت اچھی خاصی تعداد تیار ہو گئی تھی، قرآن پاک اور حفاظ کی ازبر یاد تھا۔ چنانچہ حفاظ قرآن میں خلفائے راشدین کا نام آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، اور حتیٰ کہ غلام حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یہ بھی حافظ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اگرچہ وہ آخر میں آئے ہیں مدینہ طیبہ، لیکن انہی سالوں میں اس نے مکمل قرآن پاک یاد کر لیا، کیونکہ ان کا قوت حافظ تو مشہور ہے کہ وہ تو ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ اس وقت خیبر میں تھے اور یہ سن 7 ہجری ہے، کتنی؟ اس سے پہلے ابو ہریرہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مدینہ طیبہ پہنچے، لوگوں نے کہا کہ حضرت تو خیبر تشریف لے گئے 200 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے، تو یہ اللہ کے بندے اس وقت چل دیے اور خیبر پہنچے۔ حضرت سے ملاقات ہو گئی، تعارف کرایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الشمس ہے۔ کیا؟ عبد الشمس کے معنی رہتے ہیں آفتاب کا بندہ، کیونکہ یہ اہل عرب ایسے پہلے نام رکھتے تھے، عبد القمر چاند کا بندہ اور عبد الشمس سورج کا بندہ۔ آپ نے فرمایا آپ عبد الشمس نے، آپ عبد الرحمن ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اسی قافلے کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ آئے، مسجد نبوی میں قیام کیا اور پھر سنتے تھے ارشادات، شوق بہت تھا۔ تو ایک مطلب گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ارشادات سنتا ہوں لیکن مکمل یاد نہیں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سب یاد رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں اس چادر کو آپ بچھا لو، جیسے دسترخوان ہم بچھاتے ہیں نا، کھول لیتے ہیں دسترخوان کو تاکہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، تو ایسے میں نے چادر اتاری جو میرے بدن پر تھی، تو میں نے اس کو پھیلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں دستے مبارک ملائے، کچھ پڑھ لیا جو میں سن نہ سکا یعنی آہستہ، اور اس کے بعد آپ نے ایسے دونوں ہاتھ کو ملا کے جیسے کوئی چیز آپ نے ہاتھوں میں لے لی اور اس کے اوپر ڈال دی، ایسا 3 مرتبہ آپ نے کیا۔ جیسے آدمی دونوں ہاتھوں میں کچھ لے لیتا ہے نا،
جیسے چاول ہوں اور کوئی چیز ہو ایسے ڈال دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں وہ فقیر آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے تو جو لوگ وہ شالی کوٹتے تھے اور کیا کرتے تھے اس میں تو وہ شالی سامنے رکھی ہوئی ہے تو یا مکئی بھی ہوتی تھی تو فقیر آتا تھا تو ایسے 2-3 لپ اٹھا کے اس میں ڈالتے تھے تو ایسے یہ لپ اٹھا کے ڈال دیا. پھر فرمایا کہ اس کو لپیٹو چادر کو. ایسے کیا لپیٹا. کہا اب کیا کروں گا؟ کہا اپنے سینے مبارک کے ساتھ اس کو لگا لو. ایسے کیا پھر کھول کے پھر چادر اوڑھ لی. تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ واللہ ما نسیت بعدہ شیئا، قسم اللہ کی اس کے بعد میں ایک حرف بھی نہیں بولا. جو سنتا تھا وہ یاد رہتا تھا. ممکن ہے اس کا تذکرہ کبھی آگے آ جائے گا کہ حیران کن حافظہ تھا. لوگوں نے کتنے امتحانات اس کے کیے، ہر امتحان میں پاس. بادشاہوں نے امتحان کیے کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کیوں کرتا ہے، کیا راز ہے اس میں. بہرحال یہ بھی حفاظ قرآن میں سے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن سعید. اور خواتین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جید حافظ اللہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ام ورقہ. تو اس طرح سے بہت، حضرت ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، حضرت ابو الدرداء، اور حضرت انس ابن مالک، عقبہ ابن عامر، حضرت تمیم داری، ابو موسیٰ عشری اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سارے حفاظ تھے. اس کے علاوہ بھی حفاظ تھے. مطلب تو یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد جو مکمل حافظ تھے. اور ایک قبیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجے اور حفاظ اور قراء، تو انہوں نے وہاں ان کے ساتھ غداری کی تو 70 حفاظ کو شہید کیا. کتنے؟ قاری قرآن کو. جی تو اب ظاہر بس دوسرے دن غزوہ بیر معونہ، غزوہ بیر، تو یہ 70 کے 70 حافظ تھے. کیا تھے؟ 70 کے 70 جتنے تھے سارے حافظ تھے. انہوں نے اصل میں کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ضرورت ہے تو آپ بھیج دیجیے معلم حضرات کو. تو حضرت نے 70 کو بھیج دیا. انہوں نے وہاں غداری کی، ان کے ساتھ شہید کر لیا. تو اب اندازہ لگائیے 70 کو ایک جگہ بھیجا، 70 کے 70 حافظ تھے. تو حافظوں کی تعداد کتنی تھی. اور پھر اس کے بعد جب جنگ ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، جنگ یمامہ، تو اس میں تقریباً 700 قراء شہید ہو گئے. کتنے؟ 700 حافظ شہید ہو گئے. تو جب یہ بات ہوئی تو اس موقع پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور عرض کیا اے امیر المومنین، حفاظ شہید ہو رہے ہیں. اگر سلسلہ ایسا ہی جاری رہا تو خطرہ ہے قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، کہ حفاظ ہی نہیں رہیں گے. بر اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا، پھر کیا مشورہ ہوا، اور بہت اہم باتیں ہیں وہ آ جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کاتب کو بلاتے تھے. کس کو؟ جی کاتب کو بلاتے تھے آپ. تو کاتب کیا کرتا تھا؟ وہ وحی لکھتا تھا جو نازل ہوئی وحی. تو لاتا کیا تھا؟ جو اس کی مرضی ہے. عام طور سے زیادہ چمڑا استعمال ہوتا تھا. کیا؟ چمڑا. کیوں؟ اسی کی چمڑا وہاں دستیاب تھا. چمڑے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب بکری ذبح کر لی تو چمڑا گھر میں رہا. اور قربانی کے دنوں میں تو بہت سارے وہ ہوتے تھے. تو مکہ شریف میں بھی ویسے بھی لوگ گوشت کھاتے تھے. اونٹ ذبح کر لیا تو اونٹ کی کھال گھر میں ہے، بکری ذبح کر لی بکری کی کھال گھر میں ہے، اور کسی کام کی تو تھی نہیں. ہاں وہ اس کے کوئی جوتے بناتے تھے، چپل بناتے تھے، اور پانی کے مشکیزیں، مختلف کاموں میں اس کو استعمال کرتے تھے. اور اونٹوں کی بڑی بڑی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کو جوڑ کے چھوٹے چھوٹے خیمے بھی بناتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ وہاں وہ چمڑا دستیاب ہوتا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے مبارک میں اتنے پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند کا معنی دج. اور اس میں کچھ پیوند کس کے تھے؟ لیدر کے بھی تھے، چمڑے کے بھی. تو چمڑا بھی استعمال ہوتا تھا. چمڑا تو آج بھی استعمال ہوتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بطور فیشن کے ہے یا کچھ مضبوطی مراد ہو کہ یہ بنیان ہے، سویٹر ہے، تو اس کے ہاں کوہنی کے اوپر بعض جگہ وہ لیدر لگا ہوا ہوتا ہے.
یہاں بھی لیدر لگا ہو. ایک تو ہے کہ پورا جاکٹ لیدر کا ہو، وہ تو الگ مسئلہ ہے. نہیں پورا نہیں ہے، کوئی سویٹر ہے پہنا ہوا ہے تو اس جگہ پر ہم نے خود بھی دیکھا ہے یہاں لیدر لگا ہوا ہے. ممکن ہے اس وجہ سے اس میں زیادہ دو بوجھ پڑتا ہے نا، اس کو ذرا مضبوط بنا لے یا جو بھی ہو. بہرحال چمڑے کو استعمال کیا جاتا تھا. چمڑے کے ایک طرف بال ہوتے ہیں، دوسری طرف بال نہیں ہوتے ہیں، تو اس پر وہ لکھا جاتا ہے. ایک تو وہ محفوظ رہتا ہے، اگر چمڑے کے اوپر لکھ لیا، اگر گر بھی جائے گا چمڑا تو پھر کیا ہو جائے گا، ٹوٹے گا تو نہیں. یہ کوئی وہ کانچ وغیرہ تھوڑا کہ ٹوٹ جائے. تو اس کو استعمال کرتے تھے اکثر. اور اب بھی آپ آج بھی اس کا دور ہے. آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، آپ گھروں میں جائیے تو چمڑے کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور الحمد شریف کی صورت لکھی ہوئی ہے. اور کہیں جو ہے وہ ہرن کی کھال ہے، کیا ہے، ہرن کی کھال کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے لوگوں نے اس کو اپنے شو روم میں لگایا ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے سے چمڑے کو استعمال کیا جاتا تھا. آپ صرف چمڑا ہی نہیں، کسی وقت کسی کے وہ چمڑا نہیں، وہ پتھر لاتا تھا. یہاں کے پتھر گول ہوتے ہیں، کیا، ہاں پہاڑوں کے پتھر جو ہیں وہ گول نہیں ہوتے ہیں، وہ تختی کی شکل میں ہوتے ہیں. وہ تختی کے تو عرب کے اندر جو پتھر ہیں وہ یہ گول پتھر نہیں. یہ چھنا آنند نم سوچم ٹریکٹر وچم ڈلپال ہے نا، بولڈر کی شکل میں نہیں. عرب کے اندر جو بھی وہ پتھر ہیں وہ سب کیا ہیں، تختی کی تختی ہیں. تو اتنی تختیاں ان کی بنتی ہیں. جیسے آج بھی پہاڑ کاٹ کاٹ کے وہ ماربل استعمال ہوتا ہے نا جی. تو بہرحال اس طرح سے تو کوئی پتھر کے پلاتا تھا تو اس کے اوپر لکھتے تھے، پھر اپنے جا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا. اپنے ساتھ لے لیا، رکھ لیا اپنے گھر میں. کچھ لوگ وہ اس کو ٹھیکرا کہتے ہیں، یہ پرانا برتن ہے مٹی کا، وہ اب استعمال کے قابل نہیں. مثلا اس کے نیچے سے پانی ٹپکتا ہے، اب تو اس میں پانی رکھ نہیں سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تو گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا وہ جو حصہ محفوظ ہے اس کو لاتے تھے اور اس کو لکھتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں. اور کاغذ بھی تھا لیکن بہت کم. کیا چلو کاغذ کون بناتا تھا، وہ درخت تھے، کیا وہ جنگل میں، یہاں کشمیر میں بھی ہیں. مجھے ایک ساتھی ملا پچھلی جو مجلس میں، وہ خود موجود تھا یہاں. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ درخت خود دیکھے ہیں. تو اصل برزکل، کیا، ہاں. اور یہاں ایک بزرگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، برزکلیش آنند. اور میں چلو اکثر برزکلیش آنند پتہ استون، یا سے چھت ہوتے نا، چھت، تو چھتوں کے اوپر پہلے تو لکڑی لگاتے تھے، لکڑی کے اوپر وہ برزا اس کو کہتے تھے ہم اپنی زبان میں، برزا بالکل کاغذ کی طرح یلو رنگ کا. تھے واش کڑنا، بس تھوڑا سا یوں اوپر مٹی ڈالتے تھے چھتوں کے اوپر. اور ایسے چھت میں نے خود بھی دیکھے ہیں. ہمارے گاؤں میں جو پرانی تعمیر تھی، وہ درگاہ شریف پرانی تعمیر، تو اس میں وہی برزے لگے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد میرے بچپن میں دوسری تعمیر ہوئی، پھر تیسری مرتبہ تعمیر ہوا. وہ بہرحال تو کئی جگہ وہ تھے، تو وہ برزا، تو اس میں بالکل آدمی لکھنا چاہتا لکھتا تھا. اور وہ برزے جو پرانے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں میں نے خود بھی دیکھے ہیں. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے باہر وہ نمائش ہے قرآن کریم کی، ایگزیبیشن اس میں ہے، اس میں بھی میں نے بھی دیکھا لگا ہوا تھا وہ. اور آج بھی جو قرآن پاک کے پرانے نسخے ہیں، مخطوطات جس کو کہتے ہیں، تو کہیں پورا قرآن پاک ہے، کہیں کچھ صورتیں ہیں، تو وہ کاغذ استعمال اس میں ہوا ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ کاغذ کہیں سے آتا تھا، کاغذ کے درخت. اور وہ درخت ایسا ہے کہ اس کو ایسے کھینچو تو ایک جیسے کاغذ لپیٹا ہو اس کے اتنا نکلے گا اس میں سے. ہاں گلمرگ وغیرہ میں بھی ہے، وہ یوں نکالو تو پھر نکلے گا. تو یہ کاغذ بھی استعمال ہوتا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کاتب سے وہ لکھواتے تھے اپنی نگرانی میں. کیا جب آپ لکھتے تھے پھر اسے کہتے تھے سناؤ، کیا اب وہ سناتا تھا. تو اگر کہیں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو حضرت فرماتے تھے یہاں اس کمی بیشی کو دور کر لو، تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے کا جو انداز ہے، رسم الخط، یہ خود اللہ کے نبی سے فرماتے تھے. حالانکہ آپ لکھے پڑھے نہیں تھے خوب، تو بطور معجزہ کہ آپ فرماتے تھے بسم اللہ جب لکھو گے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کی با کو لمبا کر کے لکھو. کیا
یہ دیکھیں گے پورے قرآن پاک جہاں بھی بسم اللہ لکھا ہوگا نا سورت کے شروع میں، اس با کو یوں لکھیں گے اور لمبا کریں گے، کیا کریں گے؟ تب جا کے آگے سین کے 3 دانت لکھیں گے. تو آپ خود لکھواتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک لکھواتے تھے تو لکھنے والے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے تھے. کس کے اوپر؟ حضرت زید بن ثابت یہ اکثر لکھتے تھے. وہی فرماتے تھے کہ مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ وہی ان پر نازل نہیں ہوئی، وہی تو حضور پر نازل ہوئی، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ میں لکھتا تھا اور اس کو تلفظ کرتا تھا تو مجھے اتنا بوجھ پڑتا تھا، لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ایک مرتبہ ایک کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لکھو. اب وہ لکھنے لگ گیا. سورہ مومنون کی آیت کس کی؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْهُ خَلْقًا آخَرَ. تو جب یہاں پہنچے تو جو لکھ رہا تھا کاتب، ابھی پہلی مرتبہ وہی لکھوا رہے ہیں نا، کسی کو یہ یاد نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب خلقن آخر پر پہنچ گئے، وہ جو کاتب تھا اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ احسن حضرت نے فرمایا اکتب ہکذا انزل، فرمایا یہی لکھو. کیا؟ یہی تو نازل ہوا. یہی تو اتنے اثرات اس کے اوپر پڑ گئے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا، پھر اس کو محفوظ جگہ میں رکھا رحم میں، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوٹے کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعد اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. یہ جب پہنچے تو پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال کر ایک دوسری شکل میں تبدیل کیا، دوسری شکل دے دی. تو اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا شان ہے اللہ کی جو احسن الخالقین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے. یہ جو کاتبین وحی تھے یہ مختلف ہوتے تھے. کیا؟ ایک ہی آدمی کو ذمہ داری نہیں تھی. خلفائے راشدین خود لکھتے تھے. حضرت ابی ابن کعب لکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ابی سرح لکھتے تھے، حضرت زبیر ابن عوام، خالد ابن سعید، اور حضرت حنظلہ ابن ربیع، حضرت عبداللہ ابن ارقم، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عامر ابن فہیرہ، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت ثابت ابن قیس، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت خالد ابن الولید، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین. ان حضرات میں سے کوئی نہ کوئی وہاں ہوتا تھا، وہ آ کے اس کو لکھ لیتا تھا. لکھنے بھی کہ کیا کرتا تھا؟ اپنے ساتھ لیتا تھا. کیا؟ اپنے ساتھ لے لیا، اپنی جگہ محفوظ رکھا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہ یاد ہوتا تھا قرآن پاک تو آپ نفلوں میں پڑھتے تھے. کس میں؟ نمازوں میں پڑھتے تھے، اور فرائض میں تو پڑھتے ہی تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سورہ مفصلات جو ہیں، مفصلات کے معنی طوال مفصل، یہ سورہ حجرات سے لے کر والناس تک، فرماتے ہیں ان میں ایک ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے جو حضور پاس نماز میں نہ پڑھی ہو. نماز میں کہتے ہیں کہ یہ مفصلات تو سب مجھے نماز میں یاد ہو گیا. جس میں الگ سے میں نے یاد نہیں کیا. حضرت سورہ قاف پڑھ لیا، کبھی کبھی فجر میں پڑھتے تھے، کبھی جمعہ میں پڑھتے تھے تو سورہ قاف یاد ہو گیا. اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیتے تھے، الف لام میم سجدہ یاد ہو گیا. سورہ رحمان پڑھتے تھے اور سورہ رحمان یاد ہو گیا. قوت حافظہ مضبوط تھا نا، اس لیے کتابوں کی طرح زیادہ توجہ نہیں تھی لکھنے پڑھنے کی طرف. اس کی مثال یوں سمجھے، پہلے زمانے میں جب مساجد میں وہ نماز پڑھتے تھے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو لوگ کلمات پڑھتے تھے بہت لمبے، اس میں اوراد فتحیہ بھی پڑھتے تھے. تو وہ لوگ پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں، لیکن جب لوگ پڑھتے تھے اوراد شریف مسجدوں میں تو
سب لوگوں کو یاد ہو جاتی تھی، اور میری عقل حیران ہو جاتی. اوراد شریف تو پھر بھی آسان ہے، کیا ہے یعنی اس کے الفاظ آسان ہیں. لا الہ الا اللہ الملک الجبار، لا الہ الا اللہ واحد القہار، لا الہ الا اللہ الغفار، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے الفاظ. لیکن کبریت احمر کے الفاظ بہت مشکل ہے. کیا بہت مشکل ہے اس کو زبان پر چڑھانا. اللہ اکبر. اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضل و مددا علی عشر الحقائق الانسانیہ ومعدن دعوت الایمانیہ وطور تجلد احسانیہ ومحبت اسرار الرحمانیہ. اللہ اکبر. ایسے ایسے الفاظ حضرت نے استعمال کیے ہیں. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے. عجیب بات ہے کہ دوسرے علاقوں کے مجھے معلوم نہیں، ہمارے گاؤں میں تو تقریباً سینکڑوں لوگوں کو جو ان پڑھ محض ہیں کبریت احمر آج بھی یاد ہے. کبریت احمر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو بڑے دن ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور شب جمعہ میں، کس میں؟ شب جمعہ میں اکثر وہ لوگ پڑھتے تھے کبریت احمر، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کی تعریفیں ہیں نا. تو مجھے میں حیران ہو جاتا تھا یہ ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں، تو کبریت احمر ان کو کیسے یاد ہے؟ یہ تو آج کے زمانے کا حافظہ ہے، تو اس زمانے میں کیسا ہوگا؟ تو بہرحال تو حفاظت قرآن جو اللہ نے وعدہ کیا، اس کی سب سے پہلی چیز ہے کہ خود اللہ کے نبی سے حافظ تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی حافظ تھے. پھر اس کے بعد آپ لکھوا رہے تھے یہ قرآن مجید، اور صحابہ کرام اس کو اپنے پاس لے جاتے تھے. اور بعض لوگ جو سنتے تھے اپنے اعتبار سے لکھتے تھے. کس کے اعتبار سے؟ یعنی ایک تو اللہ کے نبی سے کتابت کرا رہے ہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن کسی نے سورہ یاسین یاد کی ہے اور وہ لکھنا بھی جانتا تھا، اپنے گھر میں سورہ یاسین لکھ کے رکھتا تھا کسی بھی چیز پر. تو کسی کو سورہ رحمان یاد ہے تو سورہ رحمان لکھ دیا اپنے یادداشت کے اعتبار سے. تو عہد رسالت میں بھی یہ معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنے اعتبار سے بھی لکھ رہے ہیں. کسی کے پاس 10 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 20 صورتیں ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو دشمن کی سرزمین میں قرآن پاک لے کر قرآن پاک نہ لینا. کیا یعنی جتنا ہی قرآن پاک سے مراد پورا قرآن پاک تو ہے ہی، یہ تو ایک حکم ہے پوری امت کے لیے، لیکن اس زمانے میں پورا قرآن پاک تو لکھا ہوا نہیں تھا ایک جگہ. مطلب تھا کہ جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے اس کو سرزمین عدو میں مت لے لو، کیونکہ وہاں اس کی گستاخ بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ گر جائے گا اور کیا جائے گا. تو جنگ ہے نا عدو دشمن، ورنہ تو لے سکتے ہیں قرآن پاک، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. الگ الگ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں سورہ یاسین رکھے ہوئے ہیں نا، بعض جگہ سورہ ملک الگ ہے، سورہ یاسین الگ ہے، بعض جگہ سورہ یاسین اور ملک کو ایک کر دیا ہے. تو ہمارے مدارس میں اکثر عشاء کے بعد سورہ یاسین اور سورہ ملک، چونکہ سب بچے پڑھتے ہیں اس لیے آسانی کے لیے دونوں صورتوں کو کیا کر لیا، ایک جگہ لیا، بس یاسین اور ملک اتنا ہی. اور بہت سارے لوگ 5 پارے چھاپتے تھے. کیا 5 پارے چھاپتے تھے، 5 سورہ اس کو کہتے تھے. بعض لوگ 16 سورہ چھاپتے ہیں، تو خاص خاص صورتیں اس میں ہوتی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، مدثر ہے، سورہ کہف ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں 5 سورہ ہے، 16 سورہ ہے، سورہ یاسین ہے، اتنا ہی ہے، اس طرح سے ان لوگوں کے یہاں بھی یہ صورتیں ہوتی تھی. کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس اس سے زیادہ، خلاصہ ایسا ہوتا تھا. اور پھر ایک روایت یہ ہے، آپ نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ لوگ زبانی تلاوت کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے تھے دیکھ کے بھی کریں. کیا کریں؟ لوگ دیکھ کے تلاوت کریں. اس کے لیے آپ نے فرمایا قراءۃ الرجل فی غیر المصحف 1000 درجۃ، جو آدمی زبانی تلاوت کرے گا اس کو تو 1000 درجہ ملے گا. کتنا؟ وقراءۃ فی المصحف تضاعف علی ذلک 1000 درجۃ، اور جو دیکھ کر پڑھے گا اس کو 2000 درجے ملیں گے. کتنے؟ اب دیکھیے گویا کہ ایک طرف سے یہ بھی ترغیب دے دی کہ یاد کر لیں، دوسری طرف سے یہ
یہ قرآن پاک لکھا ہوا بھی رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا سارے لوگ حافظ نہیں ہوں گے صحابہ کی طرح۔ مسئلہ آپ آج ہیں تو آج تو حافظوں کی تعداد زیادہ تو نہیں ہے نا، تو وہ کس پر تلاوت کریں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا جو حافظ نہیں ہے، زبانی نہیں پڑھ رہا ہے، تو جو دیکھ کے پڑھے گا زبانی پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو 2000 درجے کا ثواب ملے گا، اس کو 1000 درجہ، اس کو 2000 درجے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بھی کچھ لکھا رہتا تھا۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے تلوار لے کر، کیا تو راستے میں بہت سارے لوگ ملے، تو جیسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو دوست ملے، دوسرے ملے، انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں تلوار لے کر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ سب معاملہ ختم ہو جائے۔ ابھی تک اس نے آمنے سامنے اتنی وہ دشمنی نہیں کی تھی، سامنے نہیں آئے تھے، آج آ گیا مڑا اور نکل گئے۔ بہرحال تو ایک ملا، دوسرا ملا، آگے جا رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک مکان میں تھے اور کچھ صحابہ وہاں تھے، دار ارقم میں تھے یا دوسری جگہ۔ تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں ایسے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا واہ وہاں جا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر تو لے لو پہلے۔ اس نے کہا گھر کی خبر کیا؟ کہا تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے حضرت فاطمہ، تمہارا بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکا ہے، تم وہاں جا رہے ہو؟ تجھ کی جلالی تھے نا، وہیں سے واپس آ گئے۔ کہاں سے؟ آدھے راستے سے، اور سیدھے گھر گئے وہاں۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی جان آ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں حضرت خباب تھی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پڑھا رہے تھے، وہ ان کو جب دیکھا عمر فاروق آ گئے تو جلالی تو تھے ہی، بہادر بھی تھے، اسے حضرت خباب چھپ گئی، لیکن کانوں میں تو آواز آئی جب وہ دروازہ بجا رہے تھے دروازہ کھولو، تو وہ ڈر گئے اب کیا کریں گے۔ بہرحال اندر داخل ہوئے تو بہنوئی سے، اور بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کچھ آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہا نہیں صاحب بتا دو۔ تو میں نے سنا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ارے تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جس باپ کے آپ بیٹے ہیں اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، جو کچھ تمہیں کرنا کر لو۔ تو آئے اور اس کو ایک تھپڑ مارا، اس کے بعد اپنے بہنوئی کو پکڑا اور اس کے مارے، اس کے 2-4 پہ اس کے بھی۔ بہت غصے میں آئے، کہا جلدی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ پہلے تو وضو بنا لو، غسل کر لو، کیونکہ اس کو آپ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چونکہ معاملہ دوسرا ہو چکا تھا۔ معاملہ کیا ہو چکا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی 2 شخصوں کے بارے میں، یا اللہ یا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے، یا تو حضرت عمر فاروق کو ایمان کی توفیق دے دے، کہ جو ابو جہل سردار بھی ہے، اس کی یہاں بہت چلتی ہے، اور اس طرح سے وہ بہادر بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کی تو بہت زیادہ بہادر سمجھے جاتے ہیں۔ تو 2 میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو، میں درخواست کرتا ہوں اس کو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ تقویت ہو جائے۔ تو بہنوں نے کہا، بہن نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب غسل کیا، آ گئے واپس۔ تو جو جس پر لکھا ہوا تھا وہ سورہ طٰہٰ تھا، کیا؟ تو سورہ طٰہٰ ان کے سامنے تلاوت کی حضرت سعید نے جو ان کا بہنوئی تھا۔ تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اللہ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو انقلاب آ رہا ہے، کیا؟ اللہ، اس کی حالت ہی بدل گئی نا، کیونکہ وقت آ چکا تھا۔ تو رونے لگے، کہنے کہ کیا عجیب کلام ہے، چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو ہم بہنوئی کو ساتھ لے لیا، اور حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکلے، کہنے کہ بھائی معاملہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب جا رہے ہیں وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں گئے تو کسی نے کھڑکی سے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب آ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ مطلب تو یہ تو کچھ گستاخی کرے گا، تو اندر گھسے گا اور بہت طاقتور ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں انہی کی تلوار ہوگی، ان کا سر ہوگا، میں ان کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لوں گا، لے لوں گا
اور ان کے سر کو قلم کر دوں گا، کیونکہ وہ بھی طوفانی شخص تھے حضرت حمزہ۔ جب اندر داخل ہوئے تو کہا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا ارادہ پوچھنا، کیا ارادہ؟ تو انہوں نے کہا مسلمان بننے کے ارادے سے آیا ہو۔ تو کلمہ میں داخل ہو گئے اور کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب اتنے صحابہ تم نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، اللہ اکبر، اور بہت آواز دور تک گونجی، کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا مبارک ہو عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ابو جہل تو پھر مسلمان بننا نہیں، حضرت عمر فاروق مسلمان بن گئی۔ اس کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین حق ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے، لیکن ہم نماز چھپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 ہی وقت تھے اس وقت وہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی، تو ہم کیوں نہ کھلم کھلا خانہ کعبہ میں آئے؟ حضور نے منع فرمایا ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق گئے، وہاں بہت سارے ہیں، اعلان کر لیا۔ تو بہادر ہوتا نا اسی انداز ہے، تو قریش سنو، کیا کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر ہمت ہے کسی کی تو آ جاؤ آگے، کسی کو اپنی بیوی بیوہ بنانی ہو، بچے یتیم بنانے ہوں، آؤ، میں عمر ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کو ایک ہمت عطا کی، اور آپ نے خود فرمایا کہ عمر کی وجہ سے اسلام مضبوط ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ اس طرح سے یہ صحیفے اس زمانے میں تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اور یمامہ میں 700 حافظ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق عجیب شخصیت تھے، یہی آ گئے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں، کہنے لگے کہ امیر المومنین، مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی لوگ شہید ہوتے رہے قرآن پاک ضائع ہو جائے گا، میری رائے یہ ہے قرآن پاک کو اکٹھا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک جگہ۔ تو یہ میری رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، ہم اس کام کو کیوں کریں جس کام کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ میرے بعد میں یہ کرنا وہ کرنا، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا حضرت اس میں خیر ہے، اس میں فرمایا کہ دیکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اس کے لیے کہ ہاں یہ تو بہت اہم ہے کہ قرآن پاک تو ہے لیکن ایک جگہ نہیں ہے، اس کو ایک جگہ رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کی رائے انہوں نے قبول کر لی۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو جمع کرنا ہے، نہیں، آج سر نو اس جمع کو لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کس کو لائیں گے؟ قاضی زید بن ثابت کو لائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ وہی لکھتا تھا۔ ان کو پیغام بھیجا، وہ آئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق ہیں۔ تو آگے حضرت کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حضرت عمر ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کیا، اور اس کو آپ لکھیں، یہ کام آپ کے ذمہ ہے۔ تو کہا، میں نے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں خیر ہے، یہ بہتر ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے اور کوئی مشکل کام ڈالتے میرے سر پر، میں اس کو کر لیتا۔ کیا مثلاً مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کے لیے حکم دے دے، ڈھونے کا مطلب ہے کہ یہ پہاڑ یہاں ہے، اس کو کاٹو تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو اس جگہ پر لے جاؤ، تو میں یہ ایک مشکل کام اپنے سر لے لیتا، لیکن یہ کام مجھے زیادہ مشکل ہوا کہ جو کام کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ کہا کہ چند دن ہو گئے اور میرا سینہ بھی کھل گیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اہم کام، یہ تو کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ لاؤ پھر۔ تو آ گئے اور بیٹھ گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان ہوا مسجد نبوی میں، بھائی جس کے پاس قرآن پاک کا جو سورہ لکھا ہوا ہے وہ فوراً حضرت زید کے پاس پہنچائے، جس کے پاس جتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ لوگوں نے لاگنا شروع کر دیا، تو چمڑے کا ڈھیر جمع ہو گیا اور پتھر کی سلیں جمع ہو گئی، جس نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھا تھا۔
اور دوسری چیزیں جن پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا. تو حضرت زید خود صاحب حافظ ہیں, حضرت عمر فاروق حافظ ہیں. تو حضرت عمر فاروق کو فرمایا آپ اس کی نگرانی کر لیں. کیا دونوں بیٹھ کے نسخہ تیار کر لو. اب سوال ہے کہ لکھنا کیا ہے؟ حافظ تو دونوں ہیں, قلم اٹھا کے لکھ لینا ہی. کہا کہ جو خود اپنی نگرانی میں لکھوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو لانا ہے, اسی کو اعلان ہوا کہ لاؤ. تو جو بھی لے آتا تھا قرآن پاک کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود لکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اپنی نگرانی میں. اگر کوئی کہے یعنی میں خود لکھا ہے, کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت, اس کو رکھ لو تم اپنے پاس, بلکہ اس کو لاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے. تو وہ لوگ جاتے تھے, کہتے ہیں کہ ہاں یہ حضور نے لکھوایا ہے. کہتے ہیں گواہ لاؤ. کیا کہتے ہیں کیا کریں گے, گواہ کہاں سے لائیں گے, نہیں لانے پڑیں گے. تو کوئی ہاں جی یہ 2 گواہ ہیں. کتنے؟ ہاں میں اس وقت موجود تھا جب یہ وہی لکھ رہا تھا. تو دونوں گواہوں کی گواہی بھی لے لیتے تھے, اور حضرت خود حافظ بھی تھے, حافظ تھے. اس کے بعد آ کے لکھ لیا, تو رسم الخط بھی وہی رکھا اور لکھ لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت, ایک ایک سورت تو 20 صحابہ کے پاس تھی. کن کے پاس؟ میں نے کہا سورہ یاسین. اس نے کہا یہ بھی سورہ یاسین ہے, یہ بھی سورہ یاسین ہے. اور لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ لکھتے تھے اپنے اعتبار سے, پھر آ کے کبھی سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت میں نے یہ لکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو یہ جو خود اپنی مرضی سے لکھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, یہ بھی مستند ہو گئے. یہ بھی اس کی میں مثال بتاتا ہوں. ہمارے اساتذہ نے شرحیں لکھی ہیں کتابوں کی. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح لکھی ہے, بخاری کی شرح لکھی ہے, بہت کتابوں کی. تو وہ جو پڑھاتے تھے ان کے پڑھانے کا انداز عجیب تھا کہ بعض طلبہ لکھتے بھی تھے, اور میرے پاس وہ کتاب کافی موجود ہے, آج بھی کئی کاپیاں ہیں وہ. تو حضرت ترمذی پڑھاتے تھے تو جلد اول ان کے پاس تھی, تو شروع سے لے کر ختم تک پورے سال پوری تقریر میں نے نقل کر لی ہے. یعنی قلم بند اور لکھتے تھے, چونکہ تیز بھی لکھتے تھے مکمل جو حضرت نے فرمایا وہ. اب اگر میں اس کے بالفرض چھاپوں, حضرت کا نام لکھ لوں, مستند نہیں. کیوں؟ پہلے تو ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. کیا حضرت نظر ثانی کریں گے تب جا کے مستند ہوگی, ورنہ مستند. حالانکہ لکھا میں نے پورا صحیح بالکل طے ہے. آج بھی میں جو حضرت کی ترمذی کی شرح ہے نا جو چھپ کے آئی, تو اس کو میں جب دیکھتا ہوں تو اپنی کاپی کو بھی دیکھتا ہوں تو تقریباً یکساں ہے. کیا ہے؟ ہاں بیان میں تو کچھ باتیں علاوہ بھی ہوتی ہیں, کم بھی ہوتی ہیں, زیادہ بھی ہوتی ہیں, تو لیکن جو حدیث کا مفہوم ہے یہ وہ سب مل جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی حضرت کی تقریر ہے. تو اس طرح سے پیش کرتے تھے. ہمارے طلباء بہت عادت ہے ان کی. اور ایک اور مفتی صاحب ہیں, انہوں نے پوری مشکات کی پورے کئی سال 2 سال لگے اس میں پوری شرح لکھ دی ہے. کیا جی اس کی کتاب میرے پاس بھی ہے. ہمارے اپنے مفتی اشرف صاحب پورے سال کی لکھ دی اللہ کے بندے نے. اتنی موٹی وہ رجسٹر انہوں نے بنائے ہیں. تو صحابہ کرام اپنے لکھے ہوئے کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے تاکہ حضور نظر ثانی فرمائیں, اس کے سامنے سناتے تھے. تو یہ سلسلہ تھا الحمدللہ. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے. کہتے ہیں کہ یہ کوئی لایا ہی نہیں. کیا یہ کوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی سورۃ توبہ کی ایک آیت جو رسول اللہ نے خود لکھوائی ہو تو ہے کسی کے پاس؟ کیا؟ تو حضرت ابو خزامہ آگے کہنے کہ میرے پاس لکھی ہوئی. کس کے پاس؟ تو کہا یہ ایک آیت صرف ایک صحابی کے پاس لکھی تھی, اور اس وقت حضور نے اس کو لکھوائی تھی یہ آیت, کیونکہ آیتیں کبھی نازل ہوتی ہیں 2 کبھی 3. کہتے ہیں کہ بس یہ ایک شخص ہے, یہ ایک آیت پورے قرآن پاک میں ہے جو صرف ایک شخص کے پاس تھی. یاد تو سب کو تھا, یاد تو. بہرحال یہ سلسلہ چلا کہ یہ پہلی حفاظت جو تھی اور قرآن پاک یہ پہلا دوسرا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا, دوسرا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کا.
تو حضرت ابوبکر صدیق بھی جامع القرآن ہے، جامع اس لیے قرآن پاک کو انہوں نے جمع کر لیا. لیکن عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. قرآن پاک جو ہے یہ 7 لہجوں میں نازل ہوا. کس میں؟ یہ حدیث میں بہت مشہور حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف. یہ حدیث ہے. کیا اس کے کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک نازل ہوا لغت قریش میں. کس میں؟ قریش کی زبان میں نازل ہوا قرآن پاک. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری ساری امت عرب ہی صحیح یہ ایک حرف میں قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکے گی، یعنی ایک لغت میں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ یہ دوسری لغتوں میں بھی قرآن پاک کو پڑھ لیں. تو پھر مل گئی اجازت 2 لغتوں میں، پھر یہاں تک کہ 7 جمع ہو گئی. کتنی؟ 7 لغتوں میں. یہ لغت کیا چیز ہے؟ لغت کا مطلب زبان نہیں. کیا؟ یہ لہجہ مراد ہے. کیا؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، تو انہوں نے کتاب لکھی 2 قرآن. کیا؟ بہت پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ حدیث ہی نہیں. کیا یہ حدیث؟ حالانکہ حدیث جو ہے یہ متواتر درجے کی ہے. انزل القرآن علی 7 احرف، تقریباً سب کتابوں میں ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک 7 زبانوں میں نازل ہوا ہے، ایک تو عربی ہے، دوسری فارسی ہوگی، ہے نا بھائی؟ ایک زبان عربی ہے، ایک فارسی ہے، ایک انگریزی ہے، ایک دوسری کوئی زبان ہے. تو 7 لغتوں میں 7 زبانوں میں کیسے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس نے انکاری کیا. اصل میں وہ سمجھا نہیں. کیا وہ اس لیے نہیں سمجھا؟ 7 لغتوں سے مراد 7 الگ الگ زبانیں نہیں ہے. یہ کشمیری ہے، یہ اردو ہے، یہ فارسی ہے، یہ ہندی ہے، یہ سنسکرت ہے، یہ وہ ہے. یہ لہجے مراد ہیں. کیا وہ یہ ہے کہ ہم سب کشمیری ہیں نا، ہماری زبان کشمیری ہے، لیکن میری زبان اور آپ کی زبان میں بھی فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کھون. کیا؟ کھون، چون، یون، گسند، دون. کیا کھون؟ آپ لوگ کہتے ہیں کیا چوان. کیا دیکھو آپ نے بڑھا دیا نہیں بڑھا دیا. کیا چوان. کیا اسے کیا دو دو کران؟ یہ آپ لوگوں کا لہجہ. ہمارا کیا اس کو دون. کیا آپ کہیں گے کیا اس کو دوان، تو بدل گیا نہیں بدل گیا؟ تو وہ بھی کشمیری ہے، یہ بھی کشمیری ہے، لیکن ہمارا لہجہ بغیر الف کے ہے، آپ کا لہجہ الف کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں ہندور. کیا آپ چو ہندور، آپ چو، یہ ہماری زبان ہے. سری نگر والے جانے گے ہندور کیا چاہیے. آپ چو ترون. کیا چو خبر پلوامی کیا چھوڑن ہندوری. چلو تانچو ترون ہے نا. اور اسلام آباد والے کہتے ہیں آپ چو تڑیون. کیا چو؟ جی تڑیون. اشمن یہ کیا چھو وادن. یہ کیا چھو؟ یہ روتا کیوں وادن. اور بانڈی پورہ والے کیا چھو برسن. یہ کیا چھو؟ تو کیا برسن؟ تو بات سمجھ آ گئی. ظاہر سی بات ہے کبھی تو الفاظ بدل جاتے ہیں. کیا کبھی لہجہ. کنز. کیا کنز ترنگ کہتے ہو؟ کنز کنز کنز. اور کنز. کیا تو کنز کہتے تھے. ڈون تو ڈون. کیا ہو نا آگے چاس تمہن چاس. کیا دیو ساری ہم سے چاس کیا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کشمیری ہے، یہ بھی کشمیری ہے. تو کبھی کبھی صرف لہجہ بدل جاتا ہے. کیا چاس چاس. حروف نہیں بدل، حروف برابر ہے. حروف برابر ہے نا. تو کنز کنز. کبھی سارے الفاظ بدل گئے. ہندور ترون. ہندور اور تو بدل گیا نا یہ. تو یہ صرف کشمیری میں ہو گیا اور کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور زبانوں میں بھی ہوگا نا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو زبانیں ہیں. مصر کا لہجہ الگ لہجہ ہے، عرب کا لہجہ الگ لہجہ ہے. خود عرب میں بھی کیسے لہجے ہیں. جو ہم لوگ کتابوں میں عربی پڑھتے ہیں وہ وہاں ہے ہی نہیں. کیا ہم کہتے ہیں ماؤن. کیا ہم کہتے ہیں مویا. کیا مویا مشکل. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے اس زبان کے ماہر. مویا مشکل. کیا تو مویا کہتے ہیں مویا بارد، مویا ساخن، یا مویا تو ماؤن. اور کتابوں میں صرف دودھ کو لبن کہتے ہیں. کیا وہ حلیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لبن. لسی کو کہتے ہیں لبن، لسی کو کہتے ہیں. تو بہت بدل گیا. ہم کہتے ہیں کہ ای شیء تبتغی. کیا وہ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ اشتبگا. کیا
اشتبگا، تو اتنا شارٹ کرتے ہیں وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ قریش کا لہجہ الگ تھا، بنو طے کا لہجہ الگ تھا، اور اس طرح سے جو بنو کلب تھا ان کا لہجہ. تو جب قرآن پاک نازل ہوا، یہ تو نازل ہوا لوگ تھے قریش میں، لیکن اجازت دے دی گئی کہ دوسرے لوگ ان الفاظ کو اپنی زبان اپنے لہجے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو انزل القرآن علی سبعۃ احرف. اب جب عرب والے جانتے ہیں آپ میری کشمیری پر اعتراض نہیں کریں گے، میں آپ کی کشمیری پر اعتراض نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں کانگڑ، آپ کہتے ہیں کانگر، ہم ڈال استعمال کرتے ہیں، آپ راج استعمال کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی بحث کریں آپس میں کہ میری زبان جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ فصیح و بلیغ ہے، وہ کہیں نہ سا میری زبان فصیح و بلیغ ہے، لیکن ان کا کوئی نہیں کرے گا. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ہمارے بستی سے آدھا کلومیٹر بھی دور ایک بستی ہے، ان کی اور ہماری زبان میں بھی ہلکا ہلکا فرق ہے. کیا اب تو آدھا کلومیٹر بھی نہیں مکان ملے ہوئے ہیں. اس ونا رات کیت کیا تو ونا روت کیت کیا ونا، تو ہم الف استعمال کرتے ہیں، وہ واج استعمال کرتے ہیں. تو اس ونا یہ ایڈی کو کھور کیا تو ونا وارے ونا تھور کیا گوڑنا تھا تھور. یہ تو ہے نا الفاظ بدل جاتے ہیں. تو اہل عرب کو معلوم تھا، اس کی اجازت تھی اس کی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا، کیا دور دور تک پھیلا، دور دور تک پھیلا، تو ہر قبیلے کے لوگوں کو بھیجا گیا پڑھانے کے لیے. تو اس کی مثال یوں کہیے کہ کشمیر کے لوگوں کو بھیجا گیا کہ بھائی آپ باہر دلی جاؤ اور وہاں جو ہے ان کو کشمیری سکھاؤ. کیا تو ظاہر سی بات ہے جب میں جاؤں گا تو میں تو اپنی کشمیری سکھاؤں گا، اور جو سری نگر والا ہوگا تو وہ اپنی کشمیری سکھائے گا، اور اگر پلوامہ والا ہو وہ کیا کرے گا، سکھائے گا نا. مطلب کشمیری میں ٹرانسلیشن کر لو، کیا کر لو، پانی سرد ہے آب چھو ہندر، کیا چھو تو میں نے یہ تو آب چھو ہندر. لیکن سری نگر والا بھی دوسری جگہ کوچنگ سینٹر چلا رہا تھا، تو جو کہا پانی سرد ہے آب چھو تورن، آب چھو سمجھ، تو اس نے اپنا سکھایا. مجھے بتاؤ یہ شاگرد جو کشمیری نہیں ہے وہ جب آپس میں ملاقات کریں گے وہ کہیں گے ذرا آپ اس کا ٹرانسلیشن کر لو. پانی سرد ہے، اس نے کہا آپ چھو ہندر، اس نے کہا غلط کہتے ہو. کیا ہے آپ چھو ترن، اس نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، میں نے مولانا سے پڑھا ہے، میں نے بات سمجھ. وہ کہیں گے آپ غلط کہتے ہیں، میں نے فلاں سے پڑھا ہے نا، وہ HOD ہے. کیا ہے تو ان کے اختلاف ہو جائے گا نہیں ہو گیا، ہونا یقینی ہے. بس یہی اختلاف ہوا قرآن مجید میں. کیا کہاں آرمینیا میں، آذربائیجان میں، وہاں گئے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ اس کو کافر کہتا ہے کہ تمہارا قرآن شریف غلط ہے، یہ اس کو کافر تمہارا قرآن شریف کیا ہے تم غلط پڑھتے ہو. حالانکہ یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، پڑھ تو دونوں صحیح ہے نا. کشمیری جانتا ہے کہ یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے. تو چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں، اجمیوں کو، ان کے پاس تو عربی آ گیا، ان کی کسی کی زبان فارسی تھی، کسی کی زبان اور کچھ تھی. تو حضرت حذیفہ نے فوراً پہنچ گئے مدینہ طیبہ. کہاں اتنے فکر مند، اتنے پریشان. تو آئے حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت ادرک الامت قبل ان یختلفوا کاختلاف الیہود والنصارى، امت کو سنبھالیے، امت کو سنبھالیے، ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرف اختلاف ہو جائے. انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا قرآن پاک کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم کافر ہو، وہ اس کو کہتا ہے تم کافر ہو، میرا صحیح ہے تمہارا صحیح نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس کا اندیشہ تو مجھے پہلے سے تھا. کیا عجم کے لوگ اس فرق کو سمجھیں گے؟ عرب کے لوگ سمجھتے ہیں یہ. اور اس طرح سے ایک تو یہ لہجہ ہے. قراتیں الگ ہیں، قراتیں قراتیں الگ ہیں، وہ سب قرات تو وہ تو الگ بحث ہے. صرف مجھے یہاں یہ سمجھانا ہے عثمان نے کیا کیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اچھا ہاں، کہا ایسا کر لو، مشورہ کریں. کیا مشورہ کر لیا تو جمع ہو گئے سارے صحابہ. کہا ایک نیا قرآن پاک لکھ لو، ایسا رسم الخط جس میں صرف یہ رہے
قراتوں کا وہ رہے لیکن لہجہ ایک ہی رہنا چاہیے، قریش کا۔ کس کا؟ تو 7 قرآن پاک لکھ لیے۔ کتنے؟ تو ان 7 قرآن پاک کو انہوں نے بھیجا کہاں؟ مکہ شریف، مدینہ طیبہ، عراق، بغداد وغیرہ ذالک۔ تو لوگوں سے کہا کہ جتنے وہاں قرآن پاک ہے اتنے زیادہ تو تھے نہیں اس زمانے میں، ان کو جمع کر کے لائے۔ کیا کسی کے پاس قرآن پاک نہیں رہے، بس یہ ایک رسم الخط چلے گا، رسم عثمانی اس کا کہتے ہیں۔ کیا رسم عثمانی؟ اور باقی کو لا کے انہوں نے کہا اگر موجود رکھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مشورے سے اس کو نظر آتش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تاکہ یہ باقی نسخے نہ رہیں، اب یہ ایک نسخہ رہے گا پوری امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا نا، بڑے بڑے لوگوں کا، کہ بھائی اصل قرآن پاک نازل ہوا تھا لغت قریش میں، اسی میں رہے گا، اسی میں۔ تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا، اس لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اس میں لکھا کہ قد کتب ھذا المصحف بروایت حفص بن سلام علی رسم عثمان بن عفان کے رسم الخط میں اس کو لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو جامع القرآن کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، جامع القرآن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو جمع کیا علی لغت واحدہ، علی لغت، ایک لغت میں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت نے انجام دیا۔ تو اس طرح سے مختلف ادوار آ گئے جس میں قرآن پاک کو محفوظ رکھا گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو قراء حضرات ہیں، یہ 7 قراء جو ہے بہت مشہور ہیں۔ کیا 7 قراء بہت مشہور ہیں؟ کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے۔ تو مثلا لکھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک طرح تھا ملکی یوم الدین۔ کیا؟ لیکن لکھا قرآن پاک ایسے میم الف ما لکھیں گے تو صرف ہوگا مالک، لیکن میم لام جس کو ہم کیف کہتے ہیں کشمیری میں، میم لام کاف 7 ملائیں گے۔ کیا؟ میم کے اوپر کھڑا زبر لگا دیں گے تاکہ ملکی یوم الدین بھی قرات دنیا میں رہے اور مالک یوم الدین بھی رہے۔ لیکن پورے عالم میں جو قرات جو مقبول ہو گئی ہے وہ حفص بن سلیمان کی۔ کس کی؟ اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور امام اعظم حمزہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ اسے پورے عالم میں جب قرآن پاک آپ سنیں گے، چاہے مصر کا قاری ہو، چاہے عرب کا قاری ہو، چاہے انڈیا کا قاری ہو، وہ ایک ہی قرات میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، وہ حفص بن سلیمان کی قرات ہے۔ بہرحال یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور قرآن پاک کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ آج بھی اس دور میں بھی دونوں حفاظتیں ہیں۔ کیا جی؟ سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ کسی بھی قرآن پاک کو آپ اٹھا کے لے لیجئے، اگر ذرا سا اس میں گڑبڑ ہوگا، کچھ لکھا ہوگا تو فوراً اس کے کہتے ہیں نہیں صاحب یہ قرآن پاک صحیح نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے دربار میں جو یہودی آیا تھا، ایک مرتبہ آیا، حضرت نے فرمایا ایمان قبول کر لو، اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت۔ اگلے سال پھر وہ مجلس جب لگی، علمی مجلس، اس میں انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تو میں مسلمان ہوں۔ تو جب دسترخوان پر بیٹھے تو مامون نے پوچھا کہ آپ نے تو گزشتہ سال انکار کر لیا، مجھے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس سال آپ کیوں وہ لا رہے ہیں، کلمہ پڑھے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے 3 نسخے لکھ لیے۔ کتنے؟ تورات کا، انجیل کا اور قرآن پاک کا۔ تو تینوں میں گڑبڑ کر لی، تینوں میں۔ تو عیسائیوں کے پاس گیا، ان کے چرچ میں ان کو وہی وہ گڑبڑ والا دے دیا، انجیل انہوں نے قبول کر لیا اور ہدیہ بھی دے دیا۔ اور پھر یہودی کے پاس گیا، تورات لے کر انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر مسلمانوں کے پاس گیا، ایک مولانا کے پاس، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں وہ بہت بہترین لکھا ہوا ہے، رسم الخط بھی وہ سب چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کی یوں دیکھتے دیکھتے نظروں سے انہوں نے کہا بھائی اس میں تو گڑبڑ ہو گیا، اس میں تو یہ آپ نے لکھا سلام قولا من رب الرحیم، اس کے بعد ہونا چاہیے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، یہاں تو ہے ہی نہیں، یہاں تو وہ تم نے اور کہیں لکھا ہے۔ تو وہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، تو انہوں نے یوں دیکھ لیا، یوں دیکھ لیا، انہوں نے کہا بھائی یہ قرآن پاک تم واپس لے لو، یہ ہمارا قرآن پاک نہیں ہے، ہمارا قرآن پاک تو دوسرا ہے، اس میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہیں ادھر کی آیتیں ادھر لگا دی ہیں، یہ واپس لے لو۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی واپس کیا، تیسرے کے پاس گئے، اس کے بھی واپس، کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو تب سے لے کر آج تک
1500 سال کے قریب زمانہ ہو گیا، قرآن پاک اسی اپنی شکل میں محفوظ ہے، اور آج بھی الحمدللہ قرآن پاک لوگ حفظ کر رہے ہیں۔ یہ حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ دنیا میں مخالفت کے باوجود مسلمان بھی مخالفت کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں بھائی طوطے کی رٹ ہے، طوطے کی اس سے کیا ہوگا، طوطے کی رٹ ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیچھے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 1-2 سال ڈراپ کر لو اس کے سکول میں، یہ حافظ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہے، کئی ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں مکمل حافظ ہیں کیا جی۔ ہمارے مدرسے میں بھی کئی لوگوں نے حفظ کیا ہے، ان میں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں، کچھ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، کچھ اور عہدوں پر ہیں، تو حافظ بھی ہیں اور ادھر سے یہ بھی ہیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن پاک کی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔